اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عائشہ اسلامک ہسٹری کی پیاری بہنوں اور بھائیوں، السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شوال کی دوسری جمعرات اور جمعہ کے دن کا ایک خاص وظیفہ شیئر کروں گی، اور یہ وظیفہ، یہ عمل بالخصوص ایک بہت ہی مختصر سی قرآنی آیت پر منحصر ہے، اور وہ قرآنی آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ میری اسلامی بہنوں اور بھائیوں، بسم اللہ کی بڑی فضیلت اور بڑی برکات ہیں، اور آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ بسم اللہ کو پڑھنے کے جو آپ کو بڑے فائدے اور معجزات حاصل ہوں گے وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ میری اسلامی بہنوں اور بھائیوں، احادیث کے مطابق اپنے ہر کام کے آغاز میں بسم اللہ کو پڑھنا چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس اہم کام کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے نہ کی جائے تو وہ کام ادھورا رہ جاتا ہے۔ لہٰذا ہم سب کو چاہیے کہ اپنے ہر نیک اور جائز کام کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کریں، اس کی بہت زیادہ برکات ہیں۔ میری بہنوں اور بھائیوں، بسم اللہ میں الرحمن الرحیم، اللہ کے یہ دو صفاتی نام ہیں جن کے معنی بہت مہربان، رحمت والا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کو رحمان اور رحیم فرمایا تو یہ اس کی شان کے بعید ہے کہ وہ رحم نہ فرمائے۔ ایک روایت میں ہے کہ ایک سائل نے بلند دروازے کے پاس کھڑے ہو کر کچھ مانگا تو اسے تھوڑا سا دے دیا گیا۔ دوسرے دن وہ ایک کلہاڑا لے کر آیا اور دروازے کو توڑنا شروع کر دیا۔ اس سے کہا گیا کہ تو نے ایسا کیوں کیا؟ تو اس نے جواب دیا، تو دروازے کو اپنی عطا کے لائق کر، یا اپنی عطا کو دروازے کے لائق بنا۔ اے ہمارے اللہ، رحمت کے سمندر کو تیری رحمت سے وہ نسبت ہے جو ایک چھوٹے سے ذرے کو تیرے عرش سے نسبت ہے، اور تو نے اپنی کتاب کی ابتدا میں اپنے بندوں پر اپنی رحمت کی صفت بیان کی، اس لیے ہمیں اپنی رحمت اور فضل سے محروم نہ رکھنا۔ میری بہنوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم کی اور بھی بہت فضیلتیں اور برکات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر سورت کے شروع میں لکھی ہے، اور یہ پوری آیت ہے جو سورت نمل کی آیت نمبر 30 ہے، اور اس سورت کا یہ ایک حصہ ہے۔ میری بہنوں اور بھائیوں، بسم اللہ پڑھنے کی اور بھی بہت زیادہ فضیلتیں اور برکات ہیں۔ اپنے کسی بھی کام کا آغاز کرتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھیں۔ اگر آپ کسی بھی مشکل میں ہیں، پریشانی میں ہیں، اگر بڑی سے بڑی مصیبت کا سامنا ہے تو اس کے لیے بھی آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا وظیفہ کریں۔ میری اسلامی بہنوں اور بھائیوں، بسم اللہ کی اور زیادہ فضیلتیں اور برکات شیئر کرنے سے پہلے میری آپ تمام سے گزارش ہے کہ جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل عائشہ اسلامک ہسٹری کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ نیچے موجود لال رنگ کے بٹن کو دبا دیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ میری اسلامی بہنوں اور بھائیوں، ماہ شوال کا مبارک مہینے کی آمد ہے، اور یہ ماہ شوال کی دوسری جمعرات اور تیسرا جمعہ کا دن ہے۔ ان کے 14 اور 15 شوال کا دن ہے۔ آپ نے ان دو دنوں میں ایک پانی کے گلاس پر اس قرآنی آیت کا یہ عمل، یہ وظیفہ کرنا ہے، اور جس طریقہ کار سے آپ کو اس کا وظیفہ بتاؤں گی اسی طریقہ کار سے آپ اس عمل کو کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو دین اور دنیا کی ہر بلائی سے مالا مال فرما دے گا۔ میری اسلامی بہنوں اور بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بعض چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بڑی برکت عطا فرما رکھی ہے، اور انہی چیزوں میں سے ایک چیز جسے ہم روزانہ کئی مرتبہ دن کے وقت پڑھتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی کہ یہ ایسے کلمات ہیں کہ دنیا کا بدبخت ترین انسان ہوگا جسے یہ الفاظ نہ آتے ہوں۔ اس آیت کے ذریعے اللہ کی غیبی مدد حاصل ہوگی۔ اس چھوٹی سی آیت میں اس قدر طاقت ہے کہ کوئی عام مسلمان اس کا تصور نہیں کر سکتا۔ میری اسلامی بہنوں، ہمارے پاس اس جیسی ایک قوت ہے، طاقت ہونے کے باوجود اگر ہم مایوس ہو جائیں تو یہ بڑے ہی افسوس کی بات ہے۔ میری بہنوں، یہ آیت صرف اور صرف ہمارے پیارے نبی کے علاوہ حضرت سلیمان پر اتری۔ اس کے متعلق حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت اتری، بادل مشرق کی طرف چھٹ گئے، ہوائیں ساکن ہو گئی، سمندر ٹھہر گیا، جانوروں نے کان لگا لیے، شیاطین پر آسمان سے شعلے گرنے لگے، اور پروردگار عالم نے اپنی عزت اور جلالت کی قسم کھا کر فرمایا کہ جس چیز پر میرا یہ نام لیا جائے
اس میں ضرور برکت ہوگی۔ میری اسلامی بہنوں اور بھائیوں، اس قرآنی آیت کی صرف اور صرف 19 حروف ہیں۔ اس کے متعلق ایک حدیث ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ جو کوئی بسم اللہ شریف کا ورد بکثرت کرے 19 فرشتوں کے عذاب سے نجات پائے گا، اور جب اسے کوئی مشکل درپیش ہوگی تو اس بسم اللہ کی برکت سے اس کی مشکلات آسان ہوں گی۔ میری بہنوں، بسم اللہ کا ورد کرنے سے روزی کی پریشانیاں ختم ہوں گی، رشتوں کی بندشیں ختم ہوں گی، مال و دولت میں اضافہ ہوگا، مالی مشکلات ختم ہوں گی، گھریلو ناچاکیاں ختم ہوں گی، اولاد کی نافرمانیاں ختم ہوں گی۔ اگر پہاڑ جتنا قرض ہے تو اس قرض کو ادا کرنے میں اللہ کی مدد حاصل ہوں گی۔ اگر کوئی بیماری ہے تو اللہ کی ذات آپ کو شفا عطا فرمائے گی۔ اگر کسی دکھ اور تکلیف میں مبتلا ہیں تو اس دکھ اور تکلیف کو ختم فرما دے گا۔ اگر آپ گھریلو الجھنوں کا خاتمہ چاہتے ہیں، مشکلات کا خاتمہ چاہتے ہیں، الغرض کہ کوئی بھی مشکل آپ کی حل نہ ہو رہی ہو، تو اس مشکل کو حل کرنے کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا یہ خاص وظیفہ کریں۔ میری بہنوں اور بھائیوں، اس کے لیے آپ نے شوال کی دوسری جمعرات، ان کے 14 شوال اور 15 شوال کے دن نماز عصر کے فوراً بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم کو ایک پانی کے گلاس پر پڑھنا ہے۔ اب آپ نے یہ مختصر عمل، مختصر سا وظیفہ کس طریقہ کار سے کرنا ہے؟ تو آپ نے اپنے پاس ایک پانی کا گلاس اور تھوڑا سا نمک رکھ لینا ہے، اور اس نمک پر اور اس پانی کے ایک گلاس پر آپ نے 3 مرتبہ درود ابراہیم، اور درود ابراہیم پڑھنے کے بعد آپ نے 313 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ کو پڑھنا ہے۔ اور جب 313 مرتبہ مکمل بسم اللہ کو پڑھ لیں تو آخر میں بھی آپ 3 مرتبہ درود پاک پڑھیں، اور درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے آخر میں اللہ رب العزت کی ذات سے اپنی پریشانیوں اور مصیبتوں سے نجات کے لیے دعا مانگنی ہے۔ انشاءاللہ اللہ کی ذات آپ کی مشکلات کو، پریشانیوں کو، مصیبتوں کو ختم فرما دے گا، اور آپ اللہ کی ذات سے جو دعا مانگو گے اللہ کی ذات آپ کی ہر دعا کو سنے گا اور قبول فرمائے گا۔ میری بہنوں اور بھائیوں، یہ بہت ہی مختصر آسان عمل ہے۔ اس عمل کو آپ خود بھی کریں، اپنے عزیزوں، قریب، اپنے جاننے والوں کے ساتھ شیئر بھی کریں تاکہ وہ لوگ بھی اس عمل سے فائدہ اٹھا سکیں۔ تو میری بہنوں اور بھائیوں، آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔